والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, نئی گالیاں نکالی گئی ہیں. ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا. جب ہم نے ٹکٹ نہ دیا تو اس پارٹی پہ یہ چلے گئے. ان کی اوقات یہ ہے, یہ ڈیفنس منسٹر بات کر رہے ہیں, یہ تو ہے ہی جھوٹا, یہ تو ہے ہی اینٹی فوج, یہ ہے ہی اینٹی پاکستان. ہر ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے. وداؤٹ اپوزیشن ڈیموکریسی نہیں ہوا کرتی, وہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتا ہے. ہم کسی طور پر کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. بالکل آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ اس پارلیمنٹ کو کھاتے پہ بھی نہیں لاتے, تو پھر یہ پارلیمنٹ ہے کس لیے؟ السلام علیکم ناظرین, پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی. ناظرین, کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال ہوا اور اسپیکر قومی اسمبلی نے متعلقہ رکن کی جو رکنیت ہے وہ بھی معطل کی. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ایک مرتبہ پھر ایوان کے اندر پی ٹی آئی کے احتجاج کا سلسلہ جاری رہا اور خواجہ آصف صاحب کے مطابق آج بھی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال ہوا. دوسری جانب یہ خبریں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں, لیکن پھر کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے یہ بیانات سامنے آتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں اور بات چیت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بجٹ میں حکومت کو ووٹ دیں گے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے یا پھر نہیں. یہ سوال پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا اور اب بھی اس حوالے سے کئی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. پھر آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسد کیسر صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات میں دو اہم فیصلے ہوئے ہیں. ایک تو دونوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, اور دوسرا جو یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تحفظات ہیں, جو اختلافات ہیں, ان تمام تحفظات اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے دونوں جماعتوں نے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو اس حوالے سے تجاویز بھی دے گی اور جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. پھر کل ہی ہم نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کے جانب سے جو آپریشن کی منظوری سے متعلق ایک اہم فیصلہ سامنے آیا تھا, اس پر تحریک انصاف کے تحفظات آج پارلیمان کے اندر بھی ہم نے دیکھے اور میڈیا سے گفتگو میں بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس آپریشن کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال سب سے اہم ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا, پارلیمان کا ماحول کیسے بہتر ہوگا, اور جو اہم سوال ہے کہ آپریشن عزم استحکام سے متعلق جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں ان تحفظات کی حقیقت کیا ہے, اور جو پی ٹی آئی بار بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتی ہے یا پھر بہت سے جو دیگر ایشوز ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتی ہے, تو اس پی ٹی آئی کے ان تمام بیانات کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے. ہم بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ آصف صاحب, آپ نے وقت نکالا. سر, ہم نے دیکھا کہ جو ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ ہوا اس فیصلے کے بعد جو تحریک انصاف کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے, یہ بتائیے گا کہ اسد کیسر صاحب نے بھی بڑا کھل کے بات کی ہے, تو یہ جو تحفظات ہیں اس معاملے پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں, ان کے اپنے جھگڑے ہیں. آپ دیکھیں میری اب ذرا تھوڑا سا غور کریں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو سیاست کا ادراک ہے ہمارے. اب یہ ساری لڑائیاں کے پی کے اندر ہیں. اچھا, اسد کیسر صاحب کا بھی کے پی کے ساتھ تعلق ہے, گنڈا پور صاحب تو آبویسلی کے پی کے ساتھ تعلق ہے, گوہر صاحب کا بھی کے پی کے ساتھ تعلق ہے, عمر ایوب صاحب کا بھی کے پی کے ساتھ تعلق. ان کے آپس کے جھگڑے ہیں یہ سارے جو آپ کو روزانہ فلور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں اور بھی نام دے سکتا ہوں یہ کے پی کے, آپ جتنے وہ پٹوں والے جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رنگ برنگی, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو کے پی سے نظر آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے نہیں, پنجاب میں سے بھی بہت لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, بہت لوگ الیکٹ ہوئے ہیں. لارج میجورٹی جو ہے فیصل آباد سے الیکٹ ہوئے ہیں, گجرانوالے سے الیکٹ ہوئے ہیں, اور بھی شہروں سے الیکٹ ہو کے لوگ آئے ہوئے ہیں, سندھ میں سے بھی ہو کے ہوئے ہیں, بلوچستان سے بھی لوگ الیکٹ ہو کے ہوئے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے جتنا یہ آپس کی ان کی اپنی لڑائی ہے. یہ آپس کا ان کا ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نہایت کشیدہ ماحول ہے جو یہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. آپ نے کل دیکھا ہے کہ شہریار افریدی نے ان سب کو کہا ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی ہے, انہیں نام لے کے 4-5 بندوں کا کہا ہے, آپ نے سنا ہوگا اسے. تو انہوں نے ان کا نام لیا, انہوں نے عمر ایوب کا بھی نام لیا, اسد کیسر کا بھی نام لیا, گوہر صاحب کا بھی نام لیا ہے کہ یہ سارے سیٹ ہیں.
وہ میرا خیال ہے وہ اپسیٹ اور یہ سارے تو خواجہ صاحب آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے کوئی مخالفت نہیں کی، تحفظات کا اظہار نہیں کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی تحفظات نہیں تھے اور جو ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ تھا یہ متفقہ فیصلہ تھا؟ نہیں، یہ متفقہ فیصلہ تھا. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈسکشن میں، بالکل پارٹیسپیٹ کیا، بلکہ ان کا بنتا تھا کیونکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے. جی، انہوں نے اپنے جو بھی اس ضمن میں وہ بات کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کنسنسس ہوا. اور سب سے بڑی بات ہے یہ وہاں کو فائنل تو نہیں ہوا نا، یہ تو اٹ ول گو تھرو دا پروسیس. یہ جائے گا کابینہ کے پاس جائے گا، اس کے بعد ہاؤس میں آئے گا، اس کو بریف کیا جائے گا کہ بھئی یہ ایک چیز جو ہے کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے اور اس کی پریسیڈنس موجود ہے. دیکھیں نا یہ سارے آپریشن جو ضرب ارض یا رد الفساد وغیرہ یہ سارے پہلے ہوئے ہیں نا، پی ٹی آئی کے وقت بھی ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف کے وقت بھی ہوئے ہیں. بالکل. تو خواجہ صاحب اب یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کرے گی، تو اس حوالے سے کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے؟ کیونکہ بہت سی کہا جا رہا ہے کہ وزارتیں ابھی بھی خالی ہیں اور پیپلز پارٹی کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کیا وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے؟ میں ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوں، میرے کولیگز اور دوست شامل ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے جی دیکھیں وہ ان کے ساتھ اگر اختلافات ہوں گے ان کے ہمارے ساتھ یا ہمارے ان کے ساتھ، تو ہمارا ایک رسم ہے، ایک روایت ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کچھ حل ہو جاتے ہیں، کچھ پینڈنگ پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایم کے ساتھ ہے. یہ ایک سیاسی کلچر ہے اور سارے ملکوں میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہندوستان میں بھی ملے گا آپ کو، جرمنی میں بھی ملے گا، اٹلی میں بھی، جہاں کولیشن گورنمنٹس ہیں سب جگہ آپ کو ملے گا. ایون یو ایس میں بھی، امریکہ میں بھی جو ہے بیٹھ کے جو ہے دونوں پارٹیاں بعض ایشوز کے اوپر جو ہے کنسنسس کرتی ہیں، مذاکرات کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ابھی تک اس کلچر کا حصہ نہیں بن سکی. جو ہے وہ جب بھی مذاکرات کرتے ہیں وہ جی ایچ پیو کے ساتھ کرتے ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. تو یہ ان کا ہی کلچر ہے. تو خواجہ صاحب آپ وزیر دفاع ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اس حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی میں ڈسکشنز کا حصہ ہوتا ہوں، لیکن مجھے ان کو پیغام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ان ساری میٹنگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہوں. ایک کنسنسس جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں میرا بھی انپٹ ہوتا ہے. لیکن خواجہ صاحب یہ جو ہر بار تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتی ہیں، پھر پی ٹی آئی نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یا دیگر ایشوز میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ضرور آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیں ان کی تو اول اور آخر جو پرائورٹی ہے وہ ملک کا دفاع ہے، ملک کا امن جو ہے وہ دفاع ہے، اور ساتھ وہ معیشت میں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں تاکہ امن قائم ہو، تاکہ معیشت کا پہیہ آگے چلے. یہ دو چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جی سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. رف رائڈ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سطح سمندر جلدی جو ہے وہ کام ہو جائے گی. لیکن خواجہ صاحب ایک مختصر سوال میں نے آپ کے سامنے ابھی بھی رکھا کہ یہ اگر بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کیا بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے یا نہیں؟ مجھے لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ خواہش مندوں کو کابینہ میں آئیں گے. صاحب اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو کل بھی ایوان کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ان کو ایکسپنج کرنا پڑا، حذف کرنا پڑا، پھر رکنیت معطل ہوئی ایک رکن کی، آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح پارلیمان آگے چل سکے گا؟ دیکھیں یہ اس طرح نہیں چل سکے گا. آپ صحیح خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. گالی گلوچ جو ہے وہ روٹین بن گئی ہے. کل انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے جو میں سمجھتا ہوں غیر پارلیمنٹ الفاظ جو ہیں، اس میں جھوٹ بھی غیر پارلیمنٹ، آپ کسی کو جھوٹا کہیں یہ بھی پارلیمنٹری جو نارمز ہیں ان کے مطابق جو غلط ہے. لیکن انہوں نے جو ننگی گالی دی ہے نا کل، اور آج بھی ننگی گالیاں دی ہیں جمشید دستی نے، اور سٹیج اس ڈائس پہ کھڑے ہو کے اور دا ویل آف دا ہاؤس وہ کھڑے ہو کر سب نے سنی ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بھی سنی ہے،
بالکل میں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کا جب ان کی توجہ مبذول کرائی ہے انہوں نے کہا بالکل میں نے سنی, ایک نہیں انہوں نے 2 گالیاں دی ہیں ایڈریس کر کے. میں اب ٹیلی ویژن پہ کیا کہوں کہ انہوں نے کیا گالیاں دی ہیں, تو ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ریپیٹ بھی کر دوں گا, لیکن اچھا نہیں ہے یہ, ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو. تو یہ اس طرح اگر کھلی چھٹی دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے کل جب ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی ہے, میں تو اسپیکر کو نہیں کہا کچھ بھی. اٹ از اپ ٹو دا اسپیکر ٹو ٹیک کاگنیزنس آف دیز تھنگس. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کا تقدس مجروح ہوا ہے, میری ذات کا ایشو نہیں ہے یہ ہاؤس کا ایشو ہے, اینڈ اسپیکر ہیز دا not the right but it is his duty to take cognizance of these things. اور انہوں نے لیا ہے, کل بھی لیا ہے, اور آج پتہ نہیں وہ لیتے ہیں اس بات کا cognizance. اگر نہ لیا تو پھر then I'll to him. لیکن سر کل یہ واقعہ ہوا اور پھر ویری نیکسٹ ڈے آج بھی یہ واقعہ ہوا اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے, تو یہ معاملہ آپ کی نظر میں کیا ہے پھر؟ یہ ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے, یہ باقاعدہ سوچے سمجھے. یہ دیکھیں گالی کسی وقت جو ہے غیر ارادی طور پہ بھی منہ سے نکل جاتی ہے, یہ انسانی جو ہے ایک کمزوری ہے, غصے میں نکل جاتی ہے, لیکن یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ جو ہے, میں اگر مجھے کوئی گالی دیتا ہے مجھے اس سے کوئی نہیں پڑتا. لیکن خواجہ صاحب یہ جو 2 دن ہوا پارلیمان کے اندر جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, تو اس کے پیچھے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ موٹیو یہ ہے جتنا بھی ڈسرپٹ کیا جا سکے اسمبلی کے ماحول کو, جتنا بھی کشیدہ کیا جا سکے, جتنا ہی اس کو پلیوٹ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن اتنے تواتر کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کوئی ہمارے سسٹم کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پی ٹی آئی آپریشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے منظوری دی ہے اس معاملے کی, اور اس کے بعد اب یہ معاملہ کابینہ میں جائے گا, اور کابینہ کے بعد یہ معاملہ پارلیمان میں آئے گا. تو پارلیمان میں یہ معاملہ آئے گا اور وہاں پہ بریفنگ دی جائے گی, اور تمام جو جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. تو آپریشن کے حوالے سے اور جو دیگر ایشوز تھے اس پر ہم نے خواجہ آصف صاحب سے گفتگو کی. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد خورشید شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بریک سے پہلے ہم وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں مختلف بیانات آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور ہو گئے اور بجٹ میں ووٹ بھی دے گی پیپلز پارٹی حکومت کو. اب پھر کچھ رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں کہ نہیں, مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں اور بات چیت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. حال ہی میں شاہ صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو بلاول بھٹو کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات کی, اس ملاقات میں آپ بھی موجود تھے. آپ بتائیں گے کہ کیا معاملات تھے, کیا بات چیت ہوئی, اور کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو گئے ہیں یا ابھی بھی تحفظات برقرار ہیں؟ اجلاس میں ہماری شرکت تھی بھی, موجود بھی تھے, مگر ایشوز تھے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایشو جو سب کے ہوں, جیسے پی ایس ٹی پی کا تھا اس میں خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سندھ, یہ ایشوز تھے وہ ڈسکس ہوئے اور ریزالو ہو گئے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بجٹ ہے وہ ایسی بجٹ ہو جو عام آدمی کے اوپر اثر میں ہونا چاہیے. ہمارا یہ تھا کہ ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا, ہمیں بریفنگ نہیں چاہیے, ہمیں ڈسکشن چاہیے. پھر ڈسکشن ہوئی, جو چیزیں ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک کی, اور انشاءاللہ آگے بہتر. ہمارا رول وہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو بہتر کی طرف لے جائیں. آپ پارلیمنٹ کے ٹریزری بینچز میں بیٹھے رہیں, بہتر رول بھی ادا کریں. سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن یہاں پر ایک چیز بتائیں کہ میاں صاحب کے دوبارہ پارٹی صدر بننے کے بعد یہ بھی کچھ تاثر ملا کہ شاید وفاق میں کوئی تبدیلی آئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں کوئی تبدیلی, اس طرح کا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے, کوئی ایسی رائے نہیں ہے, کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی ایسی تبدیلی کا اندازہ نہیں ہے ہمیں.
नहीं हमसे कहा गया है, नहीं हमसे पूछा गया है, नहीं हम चाहते। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से, तो अब ये तो पीपल्स पार्टी का हतमी फैसला है कि जो बजट है उसमें आप सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को और वोट भी देंगे। नेचुरली बैठे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं। शाह साहब, इन इश्यूज़ के अलावा आप देख रहे हैं कि जो मुआशी हालात हैं वो भी तो दरपेश है ना हुकूमत को। सारे हालात जो हैं वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। जब आपकी 11 करोड़ पॉपुलेशन से 24 करोड़ और 10 साल के अंदर 40 पे आ जाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, कशकोल बड़ा होगा। तो इसलिए हमें पहले जड़ को पकड़ना चाहिए। जो मैंने आज बात भी की है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत खतरनाक क्लाइमेट चेंज है, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी शाह साहब, कल जो एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दी है ऑपरेशन के हवाले से, उस पर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात तो आज भी आपने पार्लियामान के अंदर देखा और मीडिया पर भी कि उन्होंने मुखालफत की है। असद कैसर साहब ने खुल के बात की है। पीटीआई को इस ऑपरेशन के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या पीपल्स पार्टी को कबूल है ये मामला, ये फैसला जो हुकूमत ने किया है? बात समझ में नहीं आ रही। वो हुकूमत कर रही है कि हम पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे, जैसे पहले हुआ है, वो आएगा लेके आएंगे। तो अब इनको एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, बताया जाएगा। ये तो एपेक्स कमेटी ने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, अब वो आगे उसका तरीक़ेकार पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में। तो शाह साहब, आप समझते हैं कि आर्मी चीफ साहब भी पार्लियामेंट में जो ब्रीफिंग दी जाएगी या जो मामला लाया जाएगा तो उसमें आर्मी चीफ साहब भी शिरकत करेंगे? तरीक़ेकार रहा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। शाह साहब, हाल ही में हमने देखा कि पीटीआई ने यह फैसला किया है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को ये इख्तियार दिया है कि वो तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या दीगर जमातें। क्या पीपल्स पार्टी इस फैसले को मानती है? और अगर अचकज़ई साहब पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के हवाले से रब्ता करते हैं तो क्या आप अचकज़ई साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? हमें खुशी होगी कि डायलॉग हो। हम डायलॉग पे यकीन चाहते हैं। हम दुश्मन मुल्क से जब डायलॉग कर सकते हैं तो सियासत पे कोई नहीं करते। मगर इमरान खान में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टैंड करे अपनी बात पे। महमूद अचकज़ई इतना बच्चा नहीं है कि उसकी बातों में आके रिस्क ले लेगा। वो बात करेगा। अगर वो बात करना चाहेंगे तो बात क्यों नहीं करेंगे हम? अभी आपने देखा कि मैंने कहा कि वो रूठ गए तो अंदर आ जाए, अंदर आ गए तो आपने पोजीशन देख ली। अब वो गालम गलोच पे आ गए। ऐसी बदतरीन जबान इस्तेमाल हो रही है जो पार्लियामेंट के लिए बड़ी शर्मसारी की बात है, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है शाह साहब, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जो अहम सवालात हैं वो उनके सामने रखेंगे। शाह साहब, हमने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात तो की, लेकिन यहाँ पर एक सियासी इस्तेकाम के हवाले से जो बात होती है, फिर खान साहब के रिलीफ के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि जो सियासी इस्तेकाम है वो आप समझते हैं कि कैसे मुमकिन हो सकेगा, और खान साहब को जो रिलीफ है वो आप क्या देख रहे हैं मामला? हम कोई रुकावट नहीं है उनके रिलीफ में। वो खुद रुकावट है अपने रिलीफ में। वो खुद भी नहीं चाहता कि बाहर आए। वो आप अंदाज़ा कर लें कि उनको डर है कि कहीं मेरे लिए कभी अपने आप को जहर की बात करता है कि मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है, मुझे टार्चर किया जा रहा है, मुझे मारा जाएगा। और कभी फायरिंग चलती है तो नीचे से चलती है तो ऊपर जानी चाहिए ना, टांग में कैसे नीचे लगे? टांग टूट जाती है, फिर दूसरे दिन पलस्तर उतर जाता है, फिर बाल्टी पहन लेते हैं। बहुत से इशूज़ हैं उसके। अल्लाह करे वो सेफली चले। लेकिन खुर्शीद शाह साहब, ये जो हम मामला डिस्कस कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए हैं, आपके हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें मामलात क्या तय पाए? क्या फिर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर हो गए, आप इजलास में शिरकत भी कर रहे हैं, वोट भी देंगे बजट में, तो कौन से मुतालबात हैं आपके जो हुकूमत ने माने हैं? क्या वो टैक्स कम कर रहे हैं या आप समझते हैं कि तनख्वाह में इजाफा मज़ीद किया जा रहा है? क्या मामला तय पाए? वो बातें जो भी हैं वो आप बजट में देख लेंगे, आपके सामने आ जाएंगे। इसी के साथ साथ ये बताएं कि अब ओवरऑल तो मुज़ाकरात हैं, आप इजलास में शिरकत कर रहे हैं, वोट भी करेंगे, लेकिन अब फिर ये बयानात क्यों आ रहे हैं कि नहीं अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है, मुस्बत तरीके से कमेटियाँ बनी हैं, तो अब जो मुज़ाकरात हुए हैं हम उनको कामयाब कहें, वो मुज़ाकरात प्रोसेस में है, क्या कहें हम उन्हें?
ये पॉलिटिक्स है, इसमें मुज़ाकरात होते रहते हैं, होते रहेंगे, और ये अच्छी बात है। पार्लियामेंट की इस्तेकाम के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए डायलॉग के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। अगर कहीं गलती हो रही है तो डायलॉग के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन शाह साहब, आपने देखा होगा कि बजट से पहले भी जो इस हवाले से बातचीत हुई थी कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार करेगी, जो ये भी कहा गया कि बहुत सी वजारतें आप लोगों के लिए खाली छोड़ी हुई हैं। जो आपकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, क्या उसमें ये मामला ज़ेर बहस आया था? जी नहीं, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। ये बात बिल्कुल नहीं हुई। बजट पे बात हुई, और ये बात होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन शाह साहब, आखिर में मुख्तसरन ये बता दें कि पीपल्स पार्टी जहां बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रख रही है, पार्लियामान के अंदर भी आप लोगों ने बात की, लेकिन ये जो पंजाब के हवाले से बात की जा रही है कि पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं दिया जा रहा, पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें स्पेस दें, हमारे कारकुन को भी ऐसा ही महसूस किया जाए कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, और उनको रेस्पेक्ट दी जाए। चलें ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो पार्लियामान के अंदर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मुज़ाकरात के हवाले से, फिर PTI के रहनुमा की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई, इसी मामले पर हम बात करेंगे। अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर अगर हम देखें तो ऑपरेशन के हवाले से, जिसकी कमेटी एपेक्स कमेटी ने कल मंजूरी भी दी, उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कल भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हुए ऐवान के अंदर, और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक के गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, बीच में आपने कहा कि किसी से बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अब ऐवान का माहौल अगर इस तरह होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि फिर बातचीत आगे बढ़ सकेगी, कोई मुज़ाकरात हो सकेंगे? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नेगोशिएशंस के लिए एक माहौल जो है वो पैदा करना होता है, और ये दोनों साइडों पर हैं। एक वो अपने आप को एक फॉल्स बेबुनियाद के ऊपर झूठे ओस के लेके वो बैठे हुए, उनको भी अपने दिल में ये रियलाइज करना चाहिए। वो अपने आप को ये ना समझे कि वो बड़े साफ सुथरे और दूध में ना आए हुए हैं, जिस हालात में है माने। ये भी इनकी तरफ से कोई ज्यादती है तो हम आइंदा इंशाल्लाह ताला वेरी केयरफुल। हम चाहते हैं नेगोशिएशन हो, और PTI की तरफ से अब ये बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम नेगोशिएशन करें, बल्कि राउंड टेबल करें। अनकरीब गालिबन PTI की तरफ से भी, इमरान खान की तरफ से भी आपको ये आएगा कि शायद वो एक राउंड टेबल भी करने को तैयार हैं हम, ऑन द इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि बेसिक डॉक्यूमेंट है। किसके साथ तमाम जमातों को दावत दी जाएगी उसमें? पीपल्स पार्टी, नून लीग और MK, सबके साथ आप बैठने के लिए तैयार हैं? बिला तखसीस तमाम पार्टियों को दावत दी जाएगी कि सब आए और आइन के ऊपर आए, और कमिटमेंट करें, बाकायदा कमिटमेंट करें कि आइन से राइट लेफ्ट कोई नहीं होगा। इस बात की कमिटमेंट करें सारे, तब मुल्क बचेगा। इतने खतरनाक हालात पैदा हो चुके हैं। बिल्कुल सर, ये आप बड़ी अहम बात करें। हम ये कह सकते हैं कि अब PTI जो है वो तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, जैसे आपने फरमाया। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा ये अब होगा। लेकिन इनको भी अपना माहौल, अपनी ख्वाजा आसिफ साहब को अपने गिरबान में मुंह भी डाल के देखना चाहिए कि क्या हैं और क्या बन के बैठे हुए हैं। इसी तरह बाकी भी हैं। हम इन बातों को भुला के ये चाहते हैं एक दफा हम एक क्रॉस टेबल बैठे, हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत का एहसास दिलाएं हर एक को, तमाम अदारों को, हर एक को एहसास दिलाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर कोई अपनी जगह पे जो है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जगह उनको दी है वहां ही वो अच्छा लगेगा। उसके अलावा कोई राइट लेफ्ट होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा और नुकसान होगा उससे बहुत ज्यादा। और ये हम साहब, अब बीच में आपने देखा होगा कि जब बैरिस्टर गौर साहब ने खान साहब से मुलाकात की तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ है, खान साहब ने वो तजवीज़ मान ली है, अब तमाम जमातों से मुज़ाकरात होंगे। और कुछ ही दिनों के बाद आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि नहीं, हम इन 3 जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन थी, या आप समझते हैं कि नहीं, जो गौर साहब ने बात की थी वो दुरुस्त है? असल बात यह है कि जब आप
ہر بات جو اصل میں یہ ہرڈل جو ہے، یہ امپیڈیمنٹ جو ہے، یہ خود اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہوا ہے. اگر ڈائریکٹ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہو، ڈائریکٹ ان کی بات سامنے آ رہی ہو، تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ جس وقت آپ وہ قانون شہادت کو بھی پڑھے نا، تو اس کے اندر بھی ہیئر سے ایویڈنس کی اہمیت نہیں دی گئی. ایک بات سن کے آگے کی جاتی ہے تو اس بات میں فرق پڑ جاتا ہے. تو سنسیریٹی موجود ہے. جو حالات ہیں ان کو ہمیں ان کے پیش نظر، ہم تو ہر بات کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں جو جوڈیشری کی اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھیں، جوڈیشل انکوائری کریں جہاں پہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور حکومت کی وہ میگنانیمٹی جو ان کو دکھانی چاہیے تھی اب تک نہیں دکھائی. ایون دین ہم نے کہا کہ ہم راؤنڈ ٹیبل کے لیے آنے کو تیار ہیں. ہم راؤنڈ ٹیبل کریں، ہم بلاتے ہیں، سب آئیں اس کے اندر، سب بیٹھیں اور کانسٹیٹیوشن کے متعلق بات چیت ہو، تاکہ ان کی ذہنیت جو ہے کھل کے سامنے آئے کہ کون کتنا سنسیئر ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ. یہ چاہتے ہیں. لیکن احمد اویس صاحب، اب جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے ساتھ اگر براہ راست مذاکرات ہوں تو بات شاید مختلف ہوگی، تو کیا پھر خان صاحب بات کرنے کے لیے براہ راست تیار ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے بات چیت سے کوئی اعتراض نہیں. ان کے کچھ انہوں نے کچھ بات چیت میں کچھ کنڈیشنز، کچھ ان کا تھا کہ کوئی کو پتہ لگے کہ بات چیت کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے، ٹی او آرز ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے. ان وجوہات کی بنیاد پہ انہوں نے جتنی بات ہوئی ہے، لیکن اصولی طور پہ نیگوسیشن کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں کیا. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس کو بالکل آپ مد نظر رکھیے کہ ہم نے بالکل اس کو بند نہیں کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فروٹفل ہوں، آگے بات چلے، اور جو ادارے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے آگے نکل آئے ہیں وہ دے شوڈ گو بیک. تب آپ وہ آئین کی حکمرانی تو تبھی ہوگی نا، قانون کی بالادستی کا نظام تو تبھی آپ ملک میں لے کر آئیں گے. احمد اویس صاحب، اب ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے سے ڈیل کر لی جاتی ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ رہنماؤں کو آگے لایا جا رہا ہے اور کچھ کو پیچھے جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. کل شہریار آفریدی صاحب کی اگر آپ نے قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر سنی ہو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ شاید آج میری آخری تقریر ہو. تو یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر کوئی اختلافات ہیں، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی معاملات خراب ہیں جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سچویشن سے اس وقت پی ٹی آئی گزر رہی ہے، ان کی لیڈرشپ گزر رہی ہے جی، یہ لیڈرشپ جو ہے مینٹلی فزیکلی اس قسم کے حالات کو نپٹنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ اتنے سیزن نہیں تھے ابھی سیاستدان جو ہیں کہ جتنا بڑا ان کے اوپر ایک جس امتحان سے وہ گزر رہے ہیں. اس لیے چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ اگنور کر دینے والی بھی ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ اس کے اندر ان کا جو اس وقت جو محور ہے ان کی پارٹی کا وہ عمران خان ہے. عمران خان جیل میں ہے اور ان کے اوپر 100 قسم کی پابندیاں. ان سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہاں پر میں کئی دفعہ مل چکا ہوں ان کو، لیکن جو طریقہ کار وہاں رکھا ہوا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں. اس کے باوجود جو لیڈرشپ جس سنسیئرٹی کے ساتھ جو ان کے ینگ لیڈرشپ کام کر رہی ہے وہ پھر بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹے لیپسز، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اتنی بڑی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، احمد اویس صاحب کی آپ نے سنی اور اس سے پہلے ہم نے خواجہ آصف صاحب اور خورشید شاہ صاحب سے بھی گفتگو کی اور اہم ایشوز جو تھے جو پارلیمان کے اندر جو آپریشن کے حوالے سے یا مولانا فضل الرحمان اور رسد قیصر صاحب کی جو ملاقات ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.